کیا جا سکے، آئیے ہم خداوند کے مقدس کلام میں سے پہلا حوالہ جو ہماری برکت کے لیے ہے، اور دو حوالے ہم دیکھیں گے۔ پہلا حوالہ پہلا یوحنا کا خط، اس کا تیسرا یوحنا کا خط، اس کا پہلا باب، اس کی دوسری آیت سے ہے، اور دوسرا حوالہ فلپیوں 4 باب اس کی 13ویں آیت ہے۔ اور میں پہلا حوالہ آپ کے لیے پڑھوں گا۔ یوحنا کا تیسرا خط ہے، اس کا پہلا باب، اس کی 2 آیت میں لکھا ہے، اے پیارے، میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جس طرح تو روحانی ترقی کر رہا ہے اسی طرح تو سب باتوں میں ترقی کرے اور تندرست رہے۔ دوسرا حوالہ فلپیوں 4 باب 13 آیت، فلپیوں 4:13 جی۔ جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ سب کہیں ہالےلویا، ہالےلویا۔ آج ہم نوجوانوں کی زندگی کے اس بڑے مقصد کو جو خدا ان کی زندگی کے اندر رکھتا ہے، ہم اس پر بات کرنے کو ہیں۔ نوجوان دنیا کے ہر میدان میں ترقی کرتے ہیں، ان کی طاقت پوری ہوتی ہے، ان کے اندر جوش پورا ہوتا ہے، وہ فریش مائنڈ ہوتے ہیں۔ اور آج جو خدا کے کلام میں سے ہم نے پہلا حوالہ پڑھا ہے، یوحنا کے 3 خط، اس کے پہلے باب کی 2 آیت میں، یہاں پر ایک خوبصورت دعا ہے، اور خدا کا رسول لکھتا ہے کہ جس طرح تو روحانی ترقی کر رہا ہے اس طرح تو سب باتوں میں ترقی کرے اور تندرست رہے۔ ہم نوجوانوں کی روحانی زندگی پر بھی بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہم نوجوانوں کی جسمانی زندگی پر، ان کی دنیاوی زندگی پر بھی بات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو آیت مقدسہ ہے، اس کے اندر نوجوانوں کی روحانی ترقی کی بات کی گئی ہے کہ وہ کر رہے ہیں۔ آج ہو سکتا ہے یہاں پر بہت ساری میری بہنیں اور نوجوان بھائی جو بیٹھے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بہت روحانی ہیں، ہم تو بہت پرستش کرنے والے ہیں۔ میں نے تو کتاب مقدس کو کتنی ہی بار مکمل پڑھ چکا ہوں، میں بہت ساری آیات، بہت سارے مضامین، بہت سارے زبور، بہت سارے کلام مقدس کے حوالہ جات مجھے زبانی یاد ہیں۔ خدا کے ساتھ میرا ریلیشن بہت مضبوط ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور بات بھی ہے، وہ لکھا ہے کہ تو سب باتوں میں ترقی کرے، اور پھر لکھا ہے کہ تو تندرست بھی رہے۔ اگر ہم میں سے بہت سارے روحانی طور پر مضبوط ہیں، یا وہ مسیح یسوع پر ایمان لا چکے ہیں، اس کے لیے خداوند کی شکرگزاری کرتے ہیں، لیکن پھر بہت سارے ایسے بھی ہیں یہاں پر بیٹھے جو ابھی تک خداوند کے ساتھ اس رشتے میں منسلک نہیں ہوئے۔ ہو سکتا ہے وہ بہت زیادہ خداوند سے دور ہیں، ہو سکتا ہے وہ خداوند کو اپنی زندگی اور اپنے دل ابھی تک نہیں دے سکے ہیں۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے جسمانی ترقی کے بارے میں بھی، کہ جسمانی طور پر اپنی صحت کا خیال رکھنا، جسمانی طور پر تندرست رہنا۔ آج بہت سارے نوجوان جو ہیں وہ اپنے بدن یا اپنی صحت کے بارے میں پورے طور پر وہ سمجھ نہیں پائے ہیں کہ میری بدنی صحت جو ہے وہ کس قدر امپورٹنٹ ہے۔ وہ بعض دفعہ ایسے مشروبات استعمال کرتے ہیں جو نشے بازی کی طرف اس کو لے جاتے ہیں۔ وہ بہت سارے ایسے چیزیں استعمال کرتے ہیں جس میں چھالیا ہو سکتا ہے، گٹکا ہو سکتا ہے، نسوار ہو سکتی ہے، جو ان کی صحت کا وہ نقصان دے رہے ہیں۔ اگر وہ اس طرح کی چیزیں یوز کریں گے تو ان کی صحت جو ہے وہ خراب رہنا شروع ہو جائے گی، ان کا معدہ خراب ہو جائے گا، ان کی چرچ خراب ہو سکتی ہے، ان کو دانتوں کے مسائل ہو سکتے ہیں، منہ کا کینسر ہو سکتا ہے، ان کی آئی سائٹ ویک ہو سکتی ہے۔ تو خدا کا کلام کہتا ہے پھر وہ پورے طور پر خداوند کے لیے یوز نہیں ہو سکتے ہیں۔ جب وہ اکثر بیمار رہنا شروع کریں گے، اگر نوجوان بیمار رہنا شروع کرے گا، اس کی طاقت کم رہنا شروع ہو جائے گی، پھر وہ خداوند کے لیے یوز نہیں ہو سکتے ہیں، وہ دعا نہیں کر سکتے ہیں، وہ پرستش نہیں کر سکتے ہیں، وہ زور کے ساتھ خداوند کی حضوری میں پکار نہیں سکتے ہیں۔ آج میرے عزیز نوجوان بیٹی اور بیٹوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں
آپ کی روحانی زندگی خداوند کو بہت پسند ہے, خداوند کی اس کی ضرورت ہے, لیکن اس کے ساتھ خداوند کو آپ کی جسمانی زندگی بھی چاہیے, اس کے ساتھ خداوند کو آپ کا بدن بھی چاہیے. خداوند چاہتا ہے کہ آپ کے بدن سے خدا کا جلال ظاہر ہو جائے. ہم بہت دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہماری روحانی لائف ہے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے بنسبت جسمانی لائف کے. اگر آپ کی نیند ہی پوری نہیں ہوتی ہے تو آپ کس طرح سے صبح اٹھ کر ٹائملی خداوند کی حضوری میں کہہ سکتے ہیں تڑکے میں تینوں ڈھونڈا یارا میرے خدایا. آج بہت سارے نوجوان, میں ایک جگہ گیا, نوجوان سویا ہوا تھا تو میں نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے, یہ سویا ہوا ہے, کام کرتا رات کو؟ کہنا نہیں رات ساری اپنی گرل فرینڈ نال فون تے گل کردا ہے, سویرے ستا سی ہو. صبح وہ خدا کے کام کے لیے نہیں ہے, صبح وہ کوئی بزنس نہیں کر سکتا, صبح وہ کوئی جاب نہیں کر سکتا, کیونکہ اس نے بہت سارا ٹائم جو ہے اپنی پوری نیند, اپنی پوری طاقت اس نے پوری 12 گھنٹے میں یا 8 گھنٹے اس نے یوز کر لی ہے. تو یہاں پر رسول کہتا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ تو تندرست رہے. ہاں تو روحانی ہے, ہاں تو کلام پڑھتا ہے, ہاں تو چرچ میں جا کر ہیلیلویا کے نعرے لگاتا ہے, پر اس کے ساتھ تو سارا دن گلیوں کوچوں موڑوں پر کھڑا نظر آتا ہے. باقی کاموں میں تیرا کوئی کام ہی نہیں ہے, بزنس تیرے پاس نہیں ہے, جاب تیرے پاس ہے, جاب لیس ہے تو کلام کہتا ہے کہ تو سب باتوں میں کیا کرے, ترقی کرے, نشے بازی سے بچے. شراب نوشی آج نوجوان کرتے ہیں, شوقیہ کرتے ہیں, چالیا کھاتے ہیں, شوقیہ کھاتے ہیں, پان کھاتے ہیں, گٹکا کھاتے ہیں, شوقیہ کھاتے ہیں, لیکن انہیں معلوم نہیں کہ یہ خدا کو پسند نہیں ہے, خدا اس سے ناراض ہوتا ہے. وہ جسم کی خواہشوں کے بھی غلام ہے. بہت سارا لٹریچر جو یوزفل نہیں ہے, جو ان کی زندگی کو تباہ کرتا ہے, وہ لٹریچر ان کے پاس ہے. بہت ساری تصاویر ان کے پاس ہیں جو اس کے کام کی نہیں ہے, اور اس کی زندگی کو جو جسمانی زندگی ہے تباہ کر رہی ہے. آج کا نوجوان جو ہے وہ کس قدر گندگی کی طرف چلا گیا ہے, کیونکہ سوشل میڈیا نے اسے گندگی میں ڈھکیل دیا ہے. تو کلام کہتا ہے جوانی کی خواہشوں سے بھاگ. یہاں جسمانی تندرستی کی بات ہو رہی ہے, جسم کی خواہشوں سے بھاگ. تیرے اندر خدا نے کوالٹیز رکھی ہیں, اگر تو ان کو ویسٹ کر رہا ہے جسمی خواہش کے سبب سے, برے گندے لٹریچر کے سبب سے, تو پھر تو خدا کے لائق نہیں ہے. تیرے بدن میں پاکیزگی ہونی چاہیے, ناپاکی نہیں ہونی چاہیے. خدا چاہتا ہے کہ تو پاک ہو جائے, تو جسمی خواہشوں پر غالب آئے. اور امثال کی کتاب میں لکھا ہے جو اپنے نفس پر ضابط ہے, وہ اگر وہ ضابط نہیں ہے تو وہ اس شہر کی مانند ہے جو مسمار ہو چکا ہے. اگر آپ اپنی خواہشوں پر کنٹرول نہیں کر سکتے, آپ مسمار شدہ شہر کی مانند ہیں جس کی کوئی فصیل نہیں ہے. تو خدا کا رسول کہتا ہے اے پیارے میں یہ دعا کرتا ہوں جس طرح تو روحانی ترقی کر رہا ہے اس طرح تو سب باتوں میں ترقی کرے اور تندرست رہے. ہمیں دیکھنا ہے روحانی ترقی کیا ہے. گیت گاتے ہیں, کلام پڑھتے ہیں, دعا کرتے ہیں, دعا گروپس میں جاتے ہیں, میٹنگز اٹینڈ کرتے ہیں, کنونشن میں کروسر پہ جاتے ہیں. ویری گڈ, یہ اچھا ہے, لیکن دوسرے حصے میں لکھا ہے کہ تو سب باتوں میں ترقی کرے. ہاں بہت دفعہ ابلیس جو ہے وہ ہمیں اس طرف تو لگا دیتا ہے کہ ہم روحانی ہو جائیں, پھر ہم جاب نہیں کرتے ہیں, ہمارے پاس سکلز نہیں ہیں, کاروبار نہیں ہے, تعلیم میں ہم کمزور ہو گئے ہیں. ہمارے بہت سارے بچے وہ پادری صاحب کے ساتھ تو ٹھیک ہے ان کے معاملات, لیکن وہ بعض دفعہ کوئی کام نہیں کرتے ہیں, وہ کوئی ڈیوٹی جوائن نہیں کرتے ہیں, کوئی سکل ان کے پاس نہیں ہے, وہ ٹیکنیکلی کام بھی نہیں ان کو آتا ہے, کچھ بھی نہیں کرتے ہیں, کاروبار نہیں ہے, تعلیم نہیں ہے, سائنس میں ٹیکنالوجی میں کوئی آگے بڑھوتی نہیں ہے, ہنر مندی نہیں ہے, بڑا ہنر نہیں سیکھا, چھوٹا بھی نہیں ہے. اپنی عمر, اپنی طاقت, اپنے ٹائم کو ویسٹ کیا ہے نوجوان نے. کوئی اسکل اس کے پاس نہیں ہے, شعبے بہت سارے ہیں پر وہ ان میں ترقی نہیں کر رہا. جبکہ کلام کہتا ہے کہ تو سب باتوں میں ترقی کرے. وکیل نہیں بن رہے, ڈاکٹر نہیں بن رہے, نرسز ہماری بہت کم ہو گئی ہیں. جبکہ اگر آپ پڑھے پیدائشی باب اس کا پہلا باب اس کی 28ویں آیت, تو وہاں پر خدا نے فرمایا کہ تم پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور اور محکوم کرو. خدا نے تو ہمارے اندر کوالٹیز رکھی ہیں, ہم پھلیں بھی, ہم بڑھیں بھی, ہم زمین کو معمور اور محکوم بھی کریں. خدا کا جو مقصد ہے وہ لمیٹڈ نہیں ہے.
اس کی حد بندی نہیں ہے، بلکہ خدا نے کہہ دیا ہے کہ تو سب باتوں میں ترقی کرے، انلیمیٹڈ ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم بہت زیادہ بڑھ جائیں، خدا بڑا سوچتا ہے، خدا چاہتا ہے ہم بھی بہت بڑے ہو جائیں، ہم وہ کر سکیں جو ہمارے آباء و اجداد نہیں کر سکے۔ شاید میرا باپ ڈاکٹر نہیں تھا، لیکن میرا بیٹا تو ڈاکٹر ہو سکتا ہے۔ شاید میرا باپ وکیل نہیں تھا، تو کیا ہم نے وکیل نہیں بننا؟ میں وکیل بن سکتا ہوں۔ شاید ہمارے ہاں لڑکیاں پڑھی لکھی نہیں ہیں، پر اب لڑکیوں کو چاہیے کہ وہ تعلیم حاصل کرے، وہ آگے بڑھے۔ شاید ہم پرانی سوچوں میں ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، ہم ٹیچر نہیں بن سکتے، ہم ڈاکٹر نہیں بن سکتے، ہم وکیل نہیں بن سکتے، ہم سائنٹسٹ نہیں بن سکتے۔ لیکن آج ہمیں اس پر بات کرنی ہے۔ کلام کہتا ہے دوسرا باتوں میں ترقی کرے۔ یسوع نے بھی کہا جاؤ تمہارا پھل قائم رہے، تم پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے، یعنی تم قائم رہو، تم کامیاب ہو، اور تمہاری کامیابی کبھی بھی اس کو زوال نہ ہو، تمہارا جو عروج ہو اس کو کبھی زوال نہ ہو، جو برکتیں تمہاری ہیں ان برکتوں پر کبھی ابلیس قابض نہ ہو، بلکہ نوجوان ایسا ہو کہ وہ برکتوں کو پانے والا ہو۔ تو فلپیوں خط میں جو دوسرا حوالہ ہم نے دیکھا ہے، وہاں لکھا ہے سب کچھ کر سکتا ہوں۔ وہاں کیا لکھا ہے؟ جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ سب کچھ کرنے سے مراد کیا ہے؟ کہ میں صرف دعا ہی نہیں کر سکتا، میں پرستش بھی کر سکتا ہوں، اور میں صرف پرستش ہی نہیں کر سکتا، میرے پاس سکلز ہیں، میں ہارمونیم بجا سکتا ہوں، میں طبلہ بھی بجا سکتا ہوں، ہاں میں ایک ڈاکٹر ہوں، میں ایک وکیل ہوں، میں ایک ٹیچر ہوں۔ میں صرف ادھر ادھر بھٹک کر شام کو میں گرجا نہیں آتا، یا ادھر ادھر بھٹک کر میں سنڈے کے سنڈے ہی ہیلیلویا کے نعرے نہیں لگاتا، بلکہ باقی وقت میں بھی میرے پاس کوئی ایسا ٹائم نہیں ہے کہ میں شراب نوشی والی محفل میں جاؤں۔ زبور ایک میں لکھا ہے مبارک وہ شخص ہے جو ٹھٹھے بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا، بلکہ دن اور رات اس کا دھیان کہاں رہتا ہے؟ خدا کی شریعت میں رہتا ہے۔ آج ہمارے بہت سارے نوجوان وہ کٹھے پھرتے ہیں، وہ کٹھے بیٹھتے ہیں، وہ گٹر کے پورے جو گول بنا ہوتا اس کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ موڑوں پر نظر آئیں گے آپ کو، وہ چھالیاں کھاتا نظر آئے گا، پر وہ کوئی ہنر مندی میں نظر نہیں آئے گا آپ کو، کسی سکل کو سیکھنے میں نظر نہیں آئے گا۔ ہاں وہ اپنا ٹائم لگاتا ہے، لیکن اس کے اندر اسے ابھی تک کامیابی حاصل نہیں ہوئی، جبکہ کلام میں کہتا ہے جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ دعا پرستش کے علاوہ بہت سارے دوسرے شعبوں میں بھی میں ترقی کر سکتا ہوں۔ بہت سارے دوسرے شعبے ہیں جن میں میرا نام ہے، میں پاکستان آرمی میں جا سکتا ہوں، نیوی میں جا سکتا ہوں، میں ایئر فورس میں جا سکتا ہوں، میں پائلٹ بن سکتا ہوں، میں پولیس میں جا سکتا ہوں، میں وارڈن بن سکتا ہوں۔ لیڈیز جو میری بیٹیاں ہیں وہ بہت سارے شعبوں میں وہ جا سکتی ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم صرف اس بات کو سوچتے ہیں کہ نہیں میں یہاں پر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو کلام کہتا ہے جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ سپورٹ میں ترقی کر سکتا ہوں، کھیل کے میدان میں، پھر سوشل میڈیا کے اندر ترقی کر سکتے ہیں، سیاسی طور پر ہمارا نام ہو سکتا ہے، اس میں ترقی کر سکتے ہیں، ہم این جی اوز بنا سکتے ہیں، ویلفیئر کے ادارے بنا سکتے ہیں، سوشل کمیٹیز بنا سکتے ہیں، یوتھ پر ہم کوئی کام تو کر سکتے ہیں، کچھ تو کریں۔ افسوس یہ ہے ہم اپنا پیسہ شراب کے لیے اکٹھا کر کے بوتل لے آتے ہیں، پر کچھ نوجوان پیسے اکٹھے کر کے کسی کی مدد نہیں کرتے کہ کوئی ویلفیئر کا ادارہ بن جائے گا، کوئی سوشل کمیٹی بن جائے گی، چرچ کی گروتھ ہو سکتی ہے۔ چرچ کے اندر کے نوجوان اور جو باہر کے نوجوان ہیں اس میں ڈیفرنس زیادہ چلا جا رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ بہت سارا ٹائم جو دنیا میں خرچ کرتا ہے، اور ہماری فرینڈ شپ جو ہے وہ خدا سے زیادہ دنیا کے لوگوں سے ہے، اس لیے ہمیں اس پر بھی غور کرنا ہے۔ ادارے نہیں بنا رہے، کوئی ادارہ بناتا ہے وہ فیل ہو جاتا ہے، چند سال چلتا ہے وہ ادارہ فیل ہو جاتا ہے، کیونکہ نوجوان جو ہے اس کے ساتھ سپورٹ نہیں کرتے ہیں۔ سکول نہیں بنا رہے، کوئی سینٹر نہیں بن رہا، ٹیوشن سینٹر بنا لیں، وہ نہیں ہمارے پاس، کوئی این جی او نہیں ہے، کوئی چھوٹے ادارے بھی ہم بنانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں کہ ہم اس میں اپنا بہت سارا پیسہ نہیں تو تھوڑے پیسے بھی ہم انویسٹ کر سکتے ہیں۔ ہم دوسری قوموں کو دیکھیں وہ اس طرح سے کرتے ہیں اور وہ بہت آگے نکلتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس ابراہم ہے، ایک کامیاب شخص ہے، ہمارے پاس یوسف ہے، گو وہ غلامی میں بھی تھا، بیچا گیا، قید میں گیا، پر خدا کلام کہتا وہ کامیاب ہو گیا، خدا نے اسے ملک مصر کا حاکم بنا دیا۔
ہمارے پاس داؤد ہے جو شاید چھوٹا تھا، محض لڑکا سا تھا، پر خدا کے کلام کہتا ہے وہ اسرائیل کا بادشاہ بن گیا۔ ہمارے پاس سلیمان ہے جو محض لڑکا تھا، پر اس نے خدا کی ہیکل کو تعمیر کیا، اس نے بنی اسرائیل قوم کے اندر اس نے امن و سلامتی کو قائم کیا، اور وہ ایسا دنا بادشاہ تھا کہ اس سے پہلے نہ کوئی ایسا دنا آیا، نہ اس کے بعد کوئی ایسا بادشاہ آئے گا۔ یہ نوجوان ہیں، یہ ہمارے سامنے ایک نمونہ ہے، انہوں نے ترقی کی، یہ کامیاب ہوئے اور ہمیں کامیابی نظر آتے ہیں۔ کوئی بادشاہ بن گیا ہے، کوئی حکمران بن گیا ہے، کس کے پاس کاروباری حکمت ہے۔ اگر آپ یعقوب کو دیکھیں تو اپنے ماموں لابان کے گھر جب وہ گیا ہے، محض ایک لاٹھی لے کر جردن پار گیا، پر وہاں پر خدا نے اس سے حکمت بھی دی، خدا کے ساتھ اس کا رشتہ مضبوط ہوا، اس نے اپنی حکمت سے، اپنی دنائی سے، اپنی محنت سے، خدا کے وسیلہ سے، اس کے پاس بھیڑوں بکرے کے 2 بڑے بڑے گول تھے۔ آج ہمارے نوجوان لا کے ساتھ کام شروع کرتے ہیں، جنرل سٹور میں آندے نے تو کھوکھے دے کے ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پراپرلی اپنی محنت، اپنی طاقت، اپنی سکل کو خدا کے ذریعہ سے یوز نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے خدا کلام بتاتا ہے یہ ہمارے سامنے ایسے 9 لوگ ہیں جو روحانی بھی ترقی کرتے رہے اور جسمانی طور پر بھی ترقی کرتے رہے۔ یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے لوکا کی انجیل 2 باب اس کی 52 آیت میں، یسوع مسیح حکمت میں اور قد و قامت میں اور خدا اور انسان کی مقبولیت میں ترقی کرتا گیا۔ ہم یہاں دے پھر صرف گرجا کا کام کریں گے، پھر یہاں صرف باہر دے کام آئے، دونوں نہیں کر سکتے ہم۔ ہمارے پاس چرچ کے لیے ٹائم نہیں ہے، اگر جس نے چرچ کو ٹائم دیا ہے وہ کہتا ہے میں کام کی میں کرا، میں تو چرچ ہی رہنا ہوں۔ اب مجھ چرچ میں رہنے والا نوجوان کہتا ہے اب مجھے پادری صاحب مجھے بھی پادری بنا دو، پھر بات بنے گی، مجھے بھی کچھ سپورٹ لگا دے، تو یہاں پر آ کر وہ گیپ ابھی تک ختم نہیں ہو پا رہا۔ اس لیے رسول کہتا ہے کہ جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ سیمول ہمارے سامنے ایسا شخص ہے جو قاضی بھی تھا اور نبی بھی تھا، دیکھیں کس قدر اسے ترقی کی۔ اور نوح ہمارے سامنے ایسا شخص ہے، نبی بھی ہے اور خود ہی کارپینٹر بھی ہے کہ جناب کشتی بنانے والا بھی خود ہی وہ شخص ہے، اس کے پاس سکل ہیں۔ اسی ایک کوشیاں یا ساڑھے کو گیت سن لو یا ساڑھے کو کلام سن لو، دوسرا کام ہمیں آتا نہیں ہے۔ تو یہاں پر پرابلم ہے، ہمیں اپنی ایبلٹیز کو خداوند میں دیکھنا ہے، اس میں بڑھنا ہے، کیونکہ کلام کہتا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ تو تندرست رہے اور تو ترقی کرے، سب باتوں میں ترقی کرنی ہے۔ اور یہاں پر دوسرے حوالے میں بھی ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ نوجوانوں کو روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی ترقی کرنی ہے، ہمیں وہ کام کرنے ہیں جو مسیح کو جلال بھی دے۔ اسی بعض دفعہ بزنس کی شروع کرنے ہیں، شراب بیچنا بزنس شروع ہونا گیا، میں بھی کام شروع کیتا جی، کی کام شروع کیتا جی، میں ویلا ہی ساتھ میرا دوست سے کہنے لگا بھی آج تو 2 بوتلیں دے آنی کرنی نے بس یہ کام میں، کاٹن کے کپڑے پا لیتے ہیں بھی، ایسا کام نہیں کرنا ہے، نشہ بیچنے والا کام نہیں ہے، چوری والا کام نہیں ہے۔ کلام کہتا ہے کہ چوری کرنے والا پھر چوری نہ کرے بلکہ اچھا پیشہ، جب پیشہ کیا کرنا ہے کون سا کرنا ہے؟ اچھا پیشہ۔ یا تو ہم فراڈ میں چلے جاتے ہیں، چوری چکاری میں چلے جاتے ہیں، رشوت والے کام میں چلے جاتے ہیں، دھوکہ دہی والے کام میں چلے جاتے ہیں، لوگوں کو لوٹنے والے کام میں چلے جاتے ہیں۔ ابھی میں نے کام شروع کیتا ہے، کی کام شروع کیتا ہے؟ لوگوں کو لوٹنے کا کام شروع کیتا ہے۔ ایسا بزنس نہیں کرنا ہے، جو پیشہ اختیار کرنا ہے وہ اچھا پیشہ اختیار کرنا ہے۔ خداوند یہ چاہتا ہے ہم ترقی کریں، جو کام کریں وہ مسیح کو جلال دینے کے لیے کریں۔ ہمارے پاس بہت سارے ایسے کلام مقدس میں نوجوان ہیں، جدعون ہمارے سامنے ہے، سول ہمارے سامنے ہے، داؤد ہمارے سامنے ہے، کمزور تھے، غریب خاندان تھا، قبیلے غریب تھے، اور خدا نے جدعون کو کہا اے زبردست سرما، خداوند تیرے ہاں خداوند چاہتا ہے آج نوجوانوں کو کہ تم زبردست سرمے ہو، تعلیم مکمل کریں، اپنے ٹائم کو خدا کے ساتھ گزارے اور سکلز کی سیکھنے میں گزارے۔ دنیا کے اندر آپ کا نام ہو سکتا ہے، آپ خداوند کے کام کے لیے ہیں، آپ خداوند کو پسند ہیں، خداوند آپ سے محبت کرتا ہے، خداوند کو آپ کی طاقت بھی چاہیے، ابلیس کو بھی نوجوانی چاہیے، خدا کو بھی نوجوانی چاہیے کام کرنے کے لیے۔ اس لیے میری عزیز بہن بھائیوں، ہمیں خداوند کے لیے اپنے آپ کو دینا ہے۔ کلام کہتا ہے کہ پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی، پہلے بادشاہی کی تلاش ہے، پھر یہ ساری چیزیں بھی تمہیں مل جائیں گی، اچھی جگہ پر شادی بھی ہو جائے گی، بزنس بھی مل جائے گا، اور آپ ترقی بھی کریں گے، اچھی جابز بھی ہوں گی۔ لیکن کب ہوگا وہ چیزیں جو دنیا کے اندر نوجوان تلاش کر رہا ہے، وہ تب اس کی زندگی میں آ سکتی ہیں جب وہ پراپرلی خداوند کے ساتھ جڑ جائے گا۔
آج بہت سارے نوجوان وہ چاہتے کہ میں شادی کراں کہ کسی ایسی کڑی نہ کراں جڑی کام کر دی ہوئے بہت سارے پیسے کماوے میں گھر رہواں. اگر لڑکیاں ہیں تو وہ چاہتے کہ میری کسی ایسے لڑکے نہ شادی ہو جاوے جڑا بہت اچھا بزنس مین ہے, بہت سارے پیسے اس کے پاس, میں عیاشی کراں. لیکن اس کے علاوہ ہم اپنی زندگی میں یہ کیوں نہیں سوچتے کہ خدا نے مجھے بھی بنایا ہے, مجھے بھی سکلز دی ہیں, مجھے بھی خدا نے برکتیں دی ہیں, اور وہ میری برکتیں جو ہیں وہ کم نہیں ہونی چاہیے. ہم اپنی برکتوں کو خود ہی کم کر رہے ہیں. ہم خداوند کی بادشاہی کو پہلے تلاش نہیں کرتے, ہم خداوند کو اول درجہ نہیں دیتے. جب یسوع کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ سب سے بڑا حکم کون سا ہے؟ یسوع نے کیا کہا؟ پہلا حکم یہ ہے کہ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل, اپنی ساری جان, اپنی ساری عقل و طاقت سے محبت رکھ. تو سب سے پہلے خدا سے محبت ہے. اس کے بعد خدا نے کہا ہے میں بہت ساری نعمتیں اور برکتیں تمہیں دوں گا. ہمارے پاس بہت ساری نعمتیں, برکتیں, کامیابی, ترقی ہمیں ملے گی. پہلے خداوند ہے. ہم خداوند کو یہاں تو چھوڑ ہی دیتے ہیں کہ خداوند ٹائم ہی کو نہیں ہو کام دے وچ 24 گھنٹے کام ہی کرنے ہیں, پھر بھی کامیابی نہیں ہے. اس سے ہمیں اس بات کو بھی غور کرنا ہے. پہلے کرنتیوں 9 باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا تم پر ہر طرح کا فضل کثرت سے کر سکتا ہے. جب خدا ہر طرح کا فضل کثرت سے کر سکتا ہے تو پھر نجات کا فضل بھی اس نے کرنا ہے کہ آپ پہلے نجات پائیں. وہ ترقی کا فضل بھی آپ پر کرے گا, وہ کامیابی کا فضل بھی آپ پر کرے گا, وہ کاروبار کا فضل بھی آپ پر کرے گا کہ آپ جو بزنس شروع کریں وہ کبھی کم نہ ہو, وہ کبھی ختم نہ ہو, وہ کبھی وائنڈ اپ نہ ہو, بلکہ اس کے اندر ترقی ہی ہوتی چلی جائے. خدا ہر طرح کی برکت کا فضل بھی کر سکتا ہے. ہر طرح کے شعبے میں خدا اپنا فضل دے کر ہمیں بڑھانا چاہتا ہے تاکہ تم کو ہر چیز کافی طور پر ملا کرے. ہمارے ہاں کیا ہے؟ مجبوریاں. یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے کہ تمہیں ہر چیز کثرت سے ملا کرے, کافی طور پر ملا کرے. ہم یا تو مجبور ہیں یا گزارے ہوئے لوگ ہیں. کثرت کی برکت ابھی نہیں آئی ہماری زندگی میں. خدا میرے عزیز بھائیوں بہنوں نوجوانوں چاہتا ہے کہ کثرت کی برکت آپ کے پاس آئے, پیسے کی برکت آئے, کاروبار کی برکت آئے, سکلز کی برکت آئے. ترقی کریں تو ترقی کبھی کم نہ ہو, عروج آئے تو کبھی زوال نہ اس کو ہو. کوئی دروازہ کھلا ہے کبھی وہ دروازہ بند نہ ہو. خدا ہر طرح کا فضل آپ پر کرنا چاہتا ہے. مجبوری سے خدا نکال کر, گزارے کی زندگی سے نکال کر, ہینڈ ٹو موت والی زندگی سے نکال کر خدا بھرپوری کی اور کثرت کی زندگی دینا چاہتا ہے. یسوع نے کہا میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. مجبوری والی زندگی نہیں, گزارے والی زندگی نہیں, ایڈکٹڈ اینڈ دیری زندگی نہیں. کبھی کھا لیا, کبھی دال پہ آگے, کبھی ککڑ پہ آگے, کبھی دال پہ آگے. خدا چاہتا ہے کہ کثرت کی برکت ہو, جیب میں پیسے ہو, بزنس ہو, آپ کی خوبصورتی ہو, آپ کی جگہ پر خدا چاہتا ہے کہ آپ کو بڑھائے. اور کلام کہتا ہے کہ تو اندر آتے مبارک ہوگا, تو باہر جاتے بھی مبارک ہوگا. یعقوب کے خط میں ایک پہلے باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے ہر ایک اچھی بخشش نوروں کے باپ کی طرف سے ملتی ہے. نوروں کے باپ کے ساتھ اٹیچ ہو. ہر ایک اچھی بخشش ملے گی, اچھی جاب, اچھی سیٹیں, اچھے ڈپارٹمنٹس, ملک کے اندر نام. خدا گورے سے نکال کر بادشاہوں کے ساتھ, عمرہ کے ساتھ بٹھائے گا. خدا داؤد کو جیل سے نکال کر سیدھا راتوں رات ہی اتنے بٹھا دیتا جہاں وہ سوچ بھی نہیں رہا تھا. حکمران بنا دیا. خدا حکمران کر دے گا. غلام ہے, حکمران کر دے گا. بس نوروں کے باپ کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں, کیونکہ ہر ایک اچھی بخشش نوروں کے باپ کی طرف سے ملتی ہے. خدا دوسرے ملکوں کے اندر بھی ہمیں لے جانا چاہتا ہے. پاسپورٹ بنا کے رکھ لو, خدا ترقی دے گا اس سال میں. خدا آپ کو کامیاب کرے گا. اٹیچ رہیں خدا کے ساتھ. قوموں کی دولت آپ کو دینے والا ہے. خدا چاہتا ہے. اگر ہم دیکھیں تو دوسرے ملکوں کے لوگ جو کامیاب ہیں, یہاں پاکستان کے مسیحوں سے ان کے فرق کیوں نظر آتا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ہم صرف شفا کے پیچھے بھاگتے, شفا مل گئی بس ٹھیک ہے, باقی معاملات کے لیے کبھی خدا کو کہتے نہیں ہے. خدا بزنس کرنا چاہتا ہوں, خدا تعلیم میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں, خدا میں یہ ترقی کرنا چاہتا ہوں, میرا بیٹا وکیل بنے, میری بیٹی ڈاکٹر بنے. خدا وسائل تو نے دینے ہیں, اور خدا دینے کی قدرت رکھتا ہے. خدا ایسا کرے گا. اس لیے 30 کتاب میں لکھا ہے کہ تو اندر آتے مبارک ہوگا, باہر جاتے بھی مبارک ہوگا. شہر میں بھی تو مبارک ہوگا, اور شہر کے باہر بھی تو کیا ہوگا؟ مبارک ہوگا. خدا ہم کو صرف برکت نہیں دینا چاہتا کہ آپ صرف برکت ہی پائیں گے, بلکہ خدا ہمیں باعث برکت کرنا چاہتا ہے. برکت کا مطلب ہے کہ صرف میرے پاس ہی ہے, پر کلام کہتا ہے کہ تمہارے پاس
اتنا ہو کہ تم باعث برکت ہو، یعنی تمہارے وسیلے سے لوگ بلیسڈ ہوں، آپ کے پاس دوسروں کو دینے کے لیے بھی ہو، روحانی برکت بھی دینے کے لیے ہو اور دنیاوی برکت بھی دینے کے لیے ہو۔ یہاں پر کیا ہے، اسی اپنے جو گئی ہیں اسی دے نہیں سکتے، اسی تو آپ ہی بڑا گزارا مشکل کر رہے ہیں۔ لیکن نوجوانوں، خداوند چاہتا ہے کہ آپ صرف بابرکت ہی نہ ہوں، آپ باعث برکت بھی ہوں۔ خداوند آپ کو بابرکت ہی نہیں کرنا چاہتا بلکہ آپ کو باعث سے برکت ٹھہرانا چاہتا ہے اس سال کے اندر کہ آپ باعث سے برکت بھی ہوں۔ خدا کا کلام کہتا ہے آپ صرف لینے والے نہ ہوں بلکہ دینے والے بھی ہوں، آپ بانٹنے والے بھی ہوں۔ اور یہ کب ہوگا؟ یوحنا کے تیسرے خط میں واپس آئیں، وہاں پر لکھا ہے، اے پیارے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جس طرح تو سب باتوں میں ترقی کر رہا ہے، جس طرح تو روحانی ترقی کر رہا ہے، سب باتوں میں ترقی کرے اور تندرست رہے۔ سو خدا اسلام کے وسیلے سے ہم سبوں کو برکت بخشے، آمین۔ آئیے سب دعا کریں گے، شکر گزاری کریں گے سنے گے کلام کے لیے۔ سب آنکھیں بند ہو جائیں، سب سر جھک جائیں، شکر گزاری کیجئے گا پہلے سیشن کے لیے، پرستش کے لیے، خوبصورت کلام کے لیے، اس کی میٹھی باتوں کے لیے شکر گزاری کریں گے۔ خدا کے بندہ، خدا کے